صلی علی محمد و آل محمد. بانو یہ عابد کو بدلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بدلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. ارے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں، ارے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. ارے جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. ارے شاید رسل کی اذیت ہوئی کم، اور مدہم کرو بیویوں شور و ماتم. ارے سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم. شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. اور یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا اب گلے سے رسل جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسل جو کھلی ہے. ارے سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا. نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ
سلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند سلوات قرأ الفاتحة. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسمي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا، تسبیح، تقدیس، تمجید اسی خالق اکبر کے لیے ہے کہ جو لم یزل ہے اور لا یزال ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جن کو خلق کیا ان میں وہی ہستی ہیں کہ جن پر سب سے پہلے درود پہنچتا ہے، یعنی کہ محمد و آل محمد علیہم آلاف التحیت والثناء. رب ذوالجلال نے ہمیں یہ سعادت، یہ توفیق، یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم ماہ مبارک رجب میں موجود ہیں. رجب کا مہینہ جو روایتیں آل محمد علیہ السلام میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں آپ کو رجب، شعبان اور ماہ رمضان کی فضیلتیں متواتر ملیں گی بہت زیادہ. ظاہر سی بات ہے آج کی شب ہمارے اور آپ کے 10ویں امام سرکار امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مگر مولا کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ پر کچھ گفتگو سے پہلے ماہ رجب کے حوالے سے 2 یا 3 جملے آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ رجب کا جو نام ہے رجب،
یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کہ جسے رجب کہا جاتا ہے۔ بہت ساری نہریں ہیں جنت الفردوس کے اندر، جن میں ایک کوثر ہے جو معروف ترین نہر ہے، ایک نہر کا نام جعفر ہے، ایک نہر کا نام رجب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نہر ان لوگوں کے لیے استفادے کے قابل ہوگی۔ سب سے پہلا حق ان لوگوں کو اس نہر سے پانی یا جو کوئی بھی لکوڈ اور مشروب اس نہر کے اندر ہوگا، اس لیے کہ جنت کی نہروں میں جتنا ڈرنکیبل جو بہتا ہے، اس کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں روایتوں کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ ہے پانی لیکن کلر اس کا ملک والا ہے۔ کبھی آپ اس کی جب کیریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں تو ایسے ملتا ہے کہ ایسا پانی ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور دنیا میں پی جانے والی جتنی چیزیں ان سے زیادہ وہ میٹھا ہے۔ تو وہ کس طرح کا مشروب ہے وہ وہیں جا کر جب ہمیں ملے گا انشاءاللہ، آل محمد علیہ السلام کی مودت رکھنے کی وجہ سے اور ان کے تعلیمات اور ٹیچنگز پہ عمل کرنے کی وجہ سے، تبھی انسان کو اندازہ ہوگا۔ لیکن ان نہروں میں ایک نہر جو رجب ہے، ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور سے کہ جو لوگ ماہ رجب میں روزہ رکھیں گے۔ عجیب فضیلتیں ہیں ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی، عجیب فضیلتیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی ڈھیروں روایتیں ہیں کہ وہ روایتیں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنا ساری کی ساری ممکن نہیں ہے، اتنی ساری روایتیں ہیں۔ لیکن ان روایتوں کا ایک جسٹ اگر نکالا جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو رجب میں رکھے جانے والے روزوں کی فضیلتیں اور سگنیفیکنس، امپورٹنس ہے، ان میں یہ بیان الگ ہے۔ پہلے دن کا روزہ رکھنے والے کی کیا فضیلت ہے، 15ویں دن رجب المرجب کے مہینے کے 15ویں دن کا روزہ رکھنے والے کی کیا فضیلت ہے، آخر کے روزہ رکھنے والے کی کیا فضیلت ہے۔ جس نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا اس کو کیا ثواب ملے گا، جس نے 7 روزے رکھے اسے کیا ثواب ملے گا، جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے اسے کیا ثواب ملے گا۔ ایک شخص امام معصوم علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ مولا، یہ جب آپ سے میں نے حدیثیں سنی ہیں ماہ رجب کے روزے کی فضیلتوں کی، تب ماہ رجب از اباؤٹ ٹو کم ٹو این اینڈ، اب میں کیا کروں کہ رجب میرے ہاتھ سے نکل گیا یہ مہینہ اور میں تو کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب جو 2 دن رہ گئے ہیں یا 3 دن رہ گئے ہیں، ان میں اگر تم نے ایک روزہ بھی رکھ لیا، یعنی کہ آخر ماہ رجب کا روزہ، تو یہ روزہ تمہارے لیے قیامت میں پل صراط سے گزرنے کے کام آئے گا۔ کچھ روزے ایسے ہیں کہ جن کا ثواب ہے قبر میں روشنی کا کام، کچھ ثواب ہیں کہ قبر کی پہلی رات آسانی کا کام۔ تو رجب المرجب کا روزہ ایک یہ کہ اس مہینے کے اندر خاص روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ موسم اچھا ہے اور جو چھٹی کے دن آئیں گے، ویکینڈز آئیں گے، ان کے اندر آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر 1، 2 یا 3 روزے رکھ سکیں، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کو اگر رکھیں تو اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس شخص کو جو ماہ مبارک رجب یا ماہ مبارک شعبان میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزہ رکھ پائے، ناٹ ایوری تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، کسی بھی ایک تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے میں 3 دن کے اگر روزے رکھ لیں تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں اس کے پروردگار عالم لکھے گا۔ رجب نہر ہے، رجب کو 2 اور چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی آپ کو جہاں پہ امام کی حدیثیں، روایتیں ملیں گی رجب کی فضیلتوں میں، رجب کی تعریفیں جہاں پہ کی ہیں، وہاں پہ ایک حدیث یہ ملے گی کہ قیامت میں پروردگار عالم مختلف اناؤنسمنٹس کر کے لوگوں کے، انسانوں کے مختلف گروپس ہوں گے جن کو مخاطب کرے گا اور بلائے گا، تم فلاں فلاں والے آ جاؤ۔ جیسے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک اناؤنسمنٹ ہوگا کہ تم جو علی ابن ابی طالب کو امام ماننے والے لوگ ہو، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ میدان حشر میں، یا 12 کو ماننے والے، 5 کو، 14 کو ماننے والے، تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ پھر آئے گا فلاں فلاں کو ماننے والے، تم سارے جمع ہو جاؤ، جن کو تم نے اپنا بڑا بزرگ امام مانا، انہیں تم ان کے ناموں سے، جس کو انسان دنیا میں اپنا امام مانے گا اس کے نام سے اسے پکارے کہ میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، این الرجبیون، رجبی لوگ کہاں ہیں، رجب والے لوگ کہاں ہیں، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے۔ یہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جن لوگوں نے ماہ رجب میں
ایک روزہ رکھا خاص طور سے. نمبر 2 استغفار کی عبادت کو انجام دیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا آپ کو لیندی لگتا ہے تو استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ سب کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس رجب کے لیے 2 طرح سے رجب کو انٹائٹل کیا گیا ہے. رجب الاسب، الف صاد با، اسب. اسب کہتے ہیں بھر دینا. 2 طرح سے بارشیں ہوتی ہیں، ایک ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے اور ایک ایسی تیز بارش ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کہ جس کو ڈاؤن پور کہا جاتا ہے، کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ برس رہی ہے. پروردگار عالم کی رحمت ماہ رجب کے اندر ہلکی ہلکی نہیں آتی ہے زمین پر، اسب بھرپور پروردگار عالم اپنی رحمتوں کو زمین پہ نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں تک بہاتا ہے، برساتا ہے اپنی رحمت ماہ رجب کے اندر. ایک رجب الاسب. دوسرا رجب الاسم، الف صاد میم، رجب الاسم. اسم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے سلوپ سائیکل چلائی ہوئی ہے تقریباً ہم سبھی نے، اور بہت سے لوگ تو رو کر ضد کر کے بھی سائیکل خریدی ہے، کیا ہے بچپن میں سب. تو جو سائیکل آپ چلاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی سیدھے روڈ پر آپ، جو فلیٹ روڈ ہے، فلیٹ سرفیس ہے، اس پہ جب آپ چلاتے ہیں سائیکل تو جتنا فورس لگتا ہے وہ ایک الگ. کہیں پر کھڈے والی زمین ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے ٹرین پر آپ چلاتے ہیں، اس طرح کے آپ زمین پر چلاتے ہیں تو اس کے چلانے میں جتنی محنت لگتی ہے سائیکل وہ ایک الگ ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سائیکل دی جائے اور اس کے بریک مضبوط کر دیے جائیں. یہ میں نے بٹوین دا بریکٹس لگا دیا. بریک مضبوط کر کے آپ کو سلوپ پہ چھوڑ دیا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اب آپ جائیے اور چلائیے سائیکل. تو اب آپ کو سائیکل کو تھرسٹ اور فورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے آپ کو روکنا پڑے گا. بریکس مضبوط ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ تو اپنی مرضی سے تیز چلتی چلی جائے گی. ماہ رجب کو الاسم کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہوا ہے تم ذرا سی کوشش کرو، باقی تمہیں دھکا اور فورس لگانے کا کام میں کروں گا، تم صرف نیکی کرنے کا آغاز کرو. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے میں نے اسم بنایا ہے، اس میں سلوپ ہے، تم شروع کرو گے اختتام تک پہنچانے کی میں خدا ذمہ داری لیتا ہوں. رجب الاسم. اب آ جائیے ایک اور بھی چیز ہے ماہ رجب کے لیے جو کہا گیا ہے اسے روایتوں کے اندر، کہ رجب کیا ہے؟ رجب اللہ کی رسیوں میں سے ایک مضبوط رسی ہے. اسے کیسے سمجھیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کنویں کے اندر گر پڑے، اب اس کے دوست ہیں، بہت سارے اس کے دوست ہیں، تعداد دوستوں کی اس کی صرف فیس بک کے فرینڈز والی نہیں ہے، واقعی میں فزیکلی دنیا میں کام آنے والے دوستوں کی بات ہے، بہت سارے ہیں. وہ سارے کے سارے ویل کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. ارے تم ذرا دھکا لگاؤ، ذرا چھلانگ مارو. بھائی میں چھلانگ لگا کے نہیں اوپر آ سکتا. یہ لو میرا ہاتھ پکڑو. بھائی تم بہت اوپر ہو، تمہارا ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، تم بہت درمیان میں فاصلہ ہے. کیا کریں پھر تمہاری مدد کر سکے تم اوپر آ جاؤ؟ کہا کوئی رسی پھینکو، کوئی رسی پھینکو جس کی مدد سے میں اوپر آ جاؤں گا. ماہ رجب کو روایتوں میں اللہ کی مضبوط رسی کہا گیا ہے کہ ایک شخص جو گناہوں کے کنویں میں گرا ہوا ہے، اگر اسے اس کنویں سے باہر آنا ہے تو رجب کی رسی اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی. اگر اس نے رجب کی رسی کو پکڑ لیا ان اعمال کے ذریعے سے جو ماہ رجب کے اندر بتائے گئے، استغفار اور روزہ اور کیا، جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت ہے، یہ تو ساری عبادتوں کے اندر مستحب جتنی عبادتیں ان کی سردار عبادتوں میں ایک عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ یہ دیکھیے کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ ہے تیاری ماہ شعبان کے لیے. اب جب آپ ماہ شعبان میں آئیں گے تو آپ سے ایک الگ طریقے کا استغفار کروایا جائے گا.
استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. یہ جب انشاءاللہ ماہ شعبان کا آغاز ہوگا تو اس کے اعمال کی جب وہاں پہ بات آئے گی تب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ماہ رجب کیا ہے؟ بیج لگانا. ماہ شعبان کیا ہے؟ اسے پانی دینا. اور ماہ رمضان کیا ہے؟ اس کے بڑے ہو کر اس کے فروٹ دینے کا مہینہ ہے ماہ رمضان. اب ماہ رجب کیا ہے؟ انسان کو یہ کہے کہ میں ماہ رمضان کو بہت پسند کرتا ہوں. رجب ٹھیک ہے نہیں ہے. شعبان ہے نہیں ہے. ماہ رمضان کا کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسے مہینے کے لیے رجب سے کہا ہے پریپیئر یور سیلف. شروع کر دو اپنا تصفیہ، اپنے آپ کو کلین کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. اب ذرا کمال کی بات، کوئی بات ہماری ایسی نہیں ہے جو آل محمد کی فضیلت سے جڑتی نہ ہو، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم ہیں آل محمد سے، آل محمد کے لیے، اور آل محمد کی وجہ سے ان کے لیے ہیں. لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین ابو الحسن امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین الحاکم فی یوم الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، اور پھر مولا کی ولادت بھی اسی مہینے میں. وشعبان و شہر و رسول اللہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. وشہر رمضان شہر اللہ، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان کے اللہ کے مہینے ہونے میں کسی کو، ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں ہے. لیکن ایک کمال کی بات ہے کہ جسے ماہ رمضان تک جانا ہے اسے رجب سے ہو کے گزرنا ہے. اور علی فرما رہے ہیں رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے. اب جو خدا تک پہنچنا چاہے اسے علی کے دروازے سے رسول تک آنا ہے، رسول سے خدا تک رسائی ہوگی. اگر کوئی یہ کہے کہ رجب کو ہٹا دو، میں ڈائریکٹ شعبان سے رمضان تک جانا چاہتا ہوں، تو وہ ناقص ہوگا، کامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جیسے ہمارے پاس پہلے امام پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جز ہے، اسی طرح سے ہر امام پر ایمان اگر ہے تو ہمارا ایمان کامل ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم 3 اماموں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں، ہم 8 اماموں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ زیارتیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ عبارت آتی ہے کہ میں پہلے پر ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے آپ کے سلسلہ امامت کے آخری پہ ایمان رکھتا ہوں. یعنی کہ جیسے ہمارے پاس انبیاء کے عقیدے اور انبیاء پہ ایمان رکھنے کا معاملہ ہے کہ پہلے پر، درمیانے پر، آخری پر ہمیں ہر نبی پہ ایمان رکھنا ہے، ہر نبی کو ماننا ہے، اور ہر نبی کو معصوم ماننا ہے. عصمت کی کیٹیگریز اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، لیولز کم زیادہ ہو سکتے ہیں، علم کا لیول کم زیادہ ہو سکتا ہے، معجزات کی بات کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہر نبی کو ماننا ہمارا ایمان ہے، ہر نبی کو معصوم ماننا ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ ایک جھوٹ بولا تھا کہ جس جھوٹ کی وجہ سے وہ آخرت میں ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اور لوگ جب ان کے پاس آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہماری سفارش کرتے تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں نے ایک جھوٹ بولا تھا، میں تو اس کی معافی کے لیے خود یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں لائن میں. نعوذ باللہ، یہ ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا. اور یہ اس طبقے کا ایمان ہوگا کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کی در کو چھوڑا ہے، جنہوں نے آل محمد کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو پشت دکھائی ہے. اب آپ آ جائیے کہ سلسلہ امامت میں جب ہم پہلے امام سے چل رہے ہیں تو جو پہلا ہے علی ہے، 10واں ہے علی ہے. آپ ان کی حیات طیبہ میں ایک جیسی ریزمبلنسز دیکھیں گے. وہ علی ہیں، یہ بھی علی ہیں، وہ علم رکھتے تھے، یہ بھی علم رکھتے ہیں. اور امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں، 10ویں امام علیہ السلام کا زمانہ کوئی آسان زمانہ نہیں تھا کہ 10ویں امام علیہ السلام کی جب پچھلے دنوں جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ مولا نے لوگوں کو یہ کہہ کے سمجھا کے ٹرین کیا ہوا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں اور جب میں باہر آؤں مجھے سلام مت کرنا، میری طرف متوجہ مت ہونا، میری طرف اٹینٹیو مت ہونا، اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر تم نے مجھے سلام کیا تو اس جرم میں تمہیں گرفتار کر لیں گے،
قتل کر دیں گے، زندان میں بند کر دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، نان و نفقہ بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے 10ویں امام علیہ السلام کے زمانے کے اندر امام کو ہدایت کی جو ذمہ داری خدا تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے وہ بھی رسپانسبلٹی امام علی النقی الہادی علیہ السلام کو پوری کرنی ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ ایک اسحاق کندی نام کا ایک شخص تھا کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، اور اس نے یہ ایک چیز اپنے اعتبار سے سمجھی کہ قرآن کی آیتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں۔ اور آپ کا سب کا سنا ہوا واقعہ کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تناقضات القرآن، قرآن کے وہ آیتیں کہ جو آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں، اسی کے اوپر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ کتنا ٹائم، انرجی سب ویسٹ کیا صرف ایک خام خیالی، ایک را تھاٹ کی وجہ سے کہ جو صحیح نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے اس بات کو کیسے ایڈریس کیا؟ امام علیہ السلام خود اس سے بات کرنے نہیں گئے، امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو اس کے پاس بھیجا کہ دیکھو تم جاؤ اور اس کے حلقہ درس میں اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ قربت اختیار کرو۔ ابھی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، آنا جانا لگاؤ اور اس سے محبت کے ساتھ ملو جلو، اور جب اس کا تم پر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے تب کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ جب یہ جا رہا ہوگا امام کا، 10ویں امام کا یہ شاگرد، اور اس سے وہ باتیں سن رہا ہوگا کہ جو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام بالکل الٹ ہیں، بالکل غلط ہیں، تو اس کا خون کھولتا ہوگا، وہ کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوگا۔ لیکن امام علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ جیت اس میں ہے کہ تھوڑا سا صبر کر کے ٹالریٹ کرو، صبر کرو، اور مناسب وقت آنے پہ جب مناسب بات کی جائے گی تو وہ اس کے دل میں اترے گی۔ اگر آپ نے جلد بازی میں غصے کا اظہار کر کے یہ کہہ دیا تم کیا کام کر رہے ہو، تم جہنمی ہو، تم تو غرق ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، بلکہ اپنے اس غلط عقیدے پہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور پختہ ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے اسے بھیجا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے سو کالڈ اس استاد جس کے پاس امام علیہ السلام ہی نے اسے بھیجا تھا، جب قریب ہو گیا تو اس نے کیا سوال کیا کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو جو اس آیت کا مطلب ہے، میننگ ہے، مفہوم ہے، تفسیر ہے، یہ آپ کو حضرت جبرائیل نے آ کے بتائی تھی یا خود آپ کے ذہن کی پیداوار ہے؟ جب یہ بات اس نے سنی، جس وقت یہ بات سنی، کہا کہ یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کہا بات تو تم کر رہے ہو مگر گفتگو کسی اور کی ہے۔ بات تم کر رہے ہو، جملے تم کہہ رہے ہو، تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں، گفتگو کسی اور کی ہے، بتاؤ اس کا نام جس نے کہا ہے۔ اس لیے کہ تم میرے شاگرد ہو، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، یہ جس سطح کی اور جس لیول کی بات ہے یہ تمہارا لیول نہیں ہے، یہ تمہارا سطح، تمہاری سطح نہیں ہے۔ کہا یہ کسی اور نے نہیں، علی ابن محمد النقی الہادی نے فرمایا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی، میں نے سب کچھ ضائع کر دیا، اور یہ کہہ کے اس نے اس کے بعد جو لکھا تھا، وہ جو کتاب تھی، اسے تو کنویں میں ڈالا۔ کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ خود بھی اس کنویں میں جا گرا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اس نے۔ لیکن ہلاکت اس کی نہیں ہے کہ یہ انسان جب کنویں میں گر کے مر گیا تو ہلاک ہوا، نہیں، یہ اسی وقت ہلاک ہو گیا جب اس نے یہ کام کیا۔ سمجھ میں آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا، احساس ہوا۔ اب آپ دیکھیے 10ویں امام علیہ السلام ہیں، سرکار کے زمانے میں یونس نقاش کا واقعہ نہیں معلوم آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا۔ میں یہ بات اور یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، چاہے آپ کا سنا ہوا ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، یونس نقاش کسے کہتے ہیں؟ کارونگ کرنے والے کو۔ اب شہر سامرہ ہے، پراپر شہر ہے، اس کا ایک بازار ہے۔ آج ہمیں بسز جہاں پہ اتارتی ہیں جس راؤنڈ اباؤٹ پہ، اور وہاں سے چل کے ہم پیدل کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی اگر بس شٹل سروس مل جاتی ہے تو اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو علاقہ تھا اس زمانے میں، حرم کے آس پاس کا جتنا علاقہ ہے نا، یہ بازار ہوا کرتا تھا، اس زمانے کا مین مارکیٹ تھا۔
اس مارکیٹ کے اندر لوگوں کے مختلف ہاکرز والے ہاکرز تھے، کچھ کے اسٹالز تھے، کچھ کی دکانیں تھیں، کچھ تالے بنانے والے، کچھ کارپینٹرز تھے، کچھ سبزی بیچنے والے تھے، کچھ فروٹس بیچنے والے تھے، کچھ کھجوریں بیچنے والے تھے. یہ سارے وہ تھے کہ جو عام لوگ نہیں تھے، ان میں کچھ خاص لوگ بھی تھے جو امام کے اصحاب تھے. اب ان میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے یونس نقاش. یہ مولا کا صحابی نہیں ہے، یہ نارمل ایک آدمی ہے جس کا کاروینگ کا کام ہے. اب وہ کاروینگ کے لیے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا پن ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو کارو کرتے ہیں، چاہے وہ کاروینگ وڈ پر کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی شیشے پہ کر رہے ہوں، یا جیسا کہ یہ کیس ہے اس میں ایک ڈائمنڈ دیا تھا بادشاہ نے یونس نقاش کو کارو کرنے کے لیے. اب یہ پروجیکٹ کہاں سے مل رہا ہے؟ بادشاہ کے دربار سے پروجیکٹ آ رہا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پروجیکٹ؟ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہوا یہ کہ وہ اس پہ چوٹ لگاتے لگاتے ہوا یہ کہ وہ ڈائمنڈ 2 پیسز کے اندر ٹوٹ کے بٹ گیا. اب یونس نقاش نے کہا کہ بھائی میری تو موت ہے، کیونکہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو سب سے کم ترین سزا سناتے ہیں وہ سزائے موت ہوتی ہے. اس سے کم سزا نہیں ہوتی. اس سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے کہ اسے اذیت دے کے مار دو. کم ترین سزا یہ کہ اسے مار دو. کہا کہ میری تو موت قریب ہے، اب کیا کیا جائے؟ عقیدہ، ایمان، یقین دیکھیے. کہا مرنا تو ویسے ہی ہے، چاہے بادشاہ کو بتاؤں اور وہ مجھے مار دے، یا یہ ہے کہ مدد کے لیے علی النقی الہادی کا دروازہ کھٹکھٹا دوں. اگر ان کے دروازے پہ چلا گیا تب بھی موت ہے، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا. آج ایک بندہ تھا جس کو ہم نے دروازے پہ علی النقی الہادی کے دیکھا تھا. ہی واز ناکنگ دا ڈور. لے آؤ اس کو. کہا مرنا تو دونوں کیسز میں ہے، کیوں نہ امام علیہ السلام کے در پہ جا کے ایک بار ہاتھ پھیلا کے پھر مر جاؤں. آیا دروازے پہ، دستک دی. آپ جانتے ہیں میں روایت کے ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا نے دروازہ کھولا، اس نے سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دے کے کہا یونس واپس پلٹ جا، تیری مشکل حل ہو گئی. یونس تیری مشکل حل ہو گئی. کمال یونس کا بھی ہے. یونس نے نہیں کہا مولا پکی بات ہے نا کہ ہو گیا میرا کام. یونس نے کہا مولا بہت شکریہ آپ کا، اور وہ واپس آ گیا. جیسے وہ گھر میں واپس آیا، ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا اپنے اس ٹیبل پہ کہ جہاں وہ کام کرتا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ کہا بادشاہ کا میسنجر ہوں، قاصد آیا ہوں. فوراً آنکھوں میں آنسو تھے، دروازے کو کھولا. کہا بادشاہ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا ہے یونس اب وہ جو پروجیکٹ تھا اس میں ذرا سی چینجنگ ہے. چینجنگ یہ ہے کہ پہلے میں نے اس ڈائمنڈ پر جو تمہیں کارونگ کرنے کا کہا تھا، اب اسے برابر سے 2 حصوں میں بانٹو، اس کے 2 ٹکڑے کرو. جو اس پہلے والے پہ کارو کرو گے ایگزیکٹلی دوسرے پہ کرنا، اس لیے کہ میری 2 بیٹیوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے. دونوں کہہ رہی ہیں مجھے بھی یہی چاہیے، مجھے بھی یہی چاہیے. سمجھ میں آیا کہ دلوں کے بدلنے والے ہستی کا نام ہے علی ابن محمد نقی علیہ السلام، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر یونس نقاش کی بعد میں امام سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی امام سے اس نے شکریہ کہا. امام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر پتہ ہے کیا جملے کہیں؟ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنی حمد کرنے کا حقیقی سلیقہ بتایا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ امام علیہ السلام کی دعا سے اسے نجات ملی، لیکن پھر بھی اسے امام کی وجہ سے نجات ملنے پر امام نے اپنی تعریف نہیں کی، خدا کا شکریہ ادا کیا. سمجھ میں آیا جب بھی کامیابی ملے محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے، تو انسان لوگوں کی طرف سے جب تعریف آئے تو کہے یہ جناب سیدہ کا کرم تھا. سیدہ کا کرم کا معنی یہی ہے کہ سیدہ کے پیچھے جو ذات ہے وہ ذات خدا کی ذات ہے. یہ سارے کے سارے نمائندے، یہ 5 12 14 یہ ہستیاں اللہ کے نمائندے ہیں. جب آپ ان کی بات کرتے ہیں گویا کہ آپ نے ان کے نمائندے خدا کے نمائندے کی بات کی ہے. تو اپنی ہر کامیابی کو خدا، رسول، آل رسول کی طرف پلٹائیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو خدا اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا. بس ایک جملہ اور وہ عبد الرحمن جو اصفہان سے آیا تھا، کہ جو متوکل سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے خاندان کا کوئی بیٹا آج اس دنیا میں زندہ ہے بھی کہ نہیں. لیکن وہ اپنی بات بادشاہ سے کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھائی اصفہان کے اندر جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ لوگوں کی مدد نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرنا، ہمارے مسائل حل نہیں کر رہا. تو اس نے دیکھا یہ کہ بادشاہ متوکل کا جو دربار ہے نا وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے اور اسے جانے نہیں ملا. اس نے کہا کہ اب یہ میرا سفر جو ہے وہ ضائع ہوگا اور مجھے خالی واپس جانا پڑے گا. آج اتنے میں آواز لگی
کہ علی ابن محمد آ رہے ہیں، علی ابن محمد آ رہے ہیں، علی ابن محمد آ رہے ہیں. کہا کہ ایسا لگا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے سامرا میں، کیونکہ متوکل نے امام کو اپنے دربار اس دن طلب کیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ آج قتل کر دوں گا. ہوا یہ کہ عبد الرحمن یہ کہتا ہے کہ چلو اب مجھے رک کے دیکھنا چاہیے، جب سسپینس کریٹ ہو ہی گیا ہے تو ہوتا کیا یہ دیکھ کے جاتا ہوں. رکا، امام علیہ السلام کی سواری نمودار ہوئی، یعنی کہ آگے آئی. اس کی نظر امام کے چہرے پہ پڑی. امام کے چہرے کے نور کا اثر دیکھیے کہ عبد الرحمن یہ کہتا ہے کہ جیسے علی ابن محمد علیہ السلام کی سواری میرے نگاہوں کے سامنے آئی، میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی. وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. یعنی مجھے ایسا لگنے لگا کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے، دنیا میں کائنات میں ان سے زیادہ مجھے اور کسی سے محبت نہیں ہے. اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا پروردگار آج متوکل انہیں کچھ کر نہ پائے، یہ خدا انہیں بچا لے. آج جب یہ دعا کی اس نے دل میں، زبان سے نہیں نکلی یہ بات. امام کی سواری دربار میں جانے سے پہلے عبد الرحمن کے قریب سے گزری. مولا رکے، عبد الرحمن کی طرف دیکھا، کہا اے عبد الرحمن ابن فلاں، ہم جانتے ہیں تو اصفہان کے کس قریے کس علاقے سے آیا ہے، تیری حاجتیں بھی میں جانتا ہوں، تیری دعا کو خدا نے قبول کیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو تیری حاجتیں وہ پروردگار قبول فرمائے. امام علیہ السلام اندر گئے. سال گزرے، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، دن گزرے. ڈیٹ جس دن یہ روایت کر رہا ہے کہتا ہے میرے یہاں پہ اولاد نہیں تھی، میں دعا کرتا تھا خدا مجھے اولاد عطا کر دے. میرا مال لوگ لے گئے تھے، کچھ زمینیں ہڑپ کر لی تھی. جس دن سے مجھے علی الہادی کی دعا لگی ہے اس دن کے بعد سے خدا نے ایک کے بعد ایک 12 بیٹے مجھے عطا کیے ہیں. یہ دعا کس کے لیے کی تھی؟ عبد الرحمن نے امام کے لیے. اور دعا لگی کسے؟ اسی کو لگی، اس لیے کہ ان کا تو ظرف بھرا ہوا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے. کہا ہم کیا دے سکتے ہیں امام کو، ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن بھجواتے کیوں ہیں کبھی درود پڑھ کے، کبھی زیارت پڑھ کے، کبھی سورہ پڑھ کے، کبھی قرآن پڑھ کے. اس لیے کہ ان کی طرف گیا ہوا وہ رکھتے نہیں ہیں، اس پر اپنی مہر لگا کے ہماری ہی طرف باہر بھیج دیتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جس ظرف میں پانی بھرا ہوا ہو اگر اس میں اور ڈالا جائے تو جو ڈالتا ہے اسی پہ چھلکنے لگتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا جو دعائے سلامتی امام زمانہ آپ روز پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کی سلامتی کی دعا نہیں کر رہے، آپ اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں. باتیں تھی کچھ بیان کرنے کے لیے، وقت بہت ہو گیا، بس 2 جملے مصائب کے سنیے. اس لیے کہ مولا کے مصائب بھی ایسے مصائب ہیں جو کم پڑھے جاتے ہیں. مولا کا ذکر مبارک بھی کم ہوتا ہے، لیکن مولا کی شہادت کی شب ہے. آل محمد کا کلیجہ آج علی ابن محمد نقی کے غم میں زخمی ہوا ہے. مولا کو زہر دیا گیا، بہت طریقے اختیار کیے کہ لوگوں کے دلوں سے مولا ہادی کی محبت کم کر سکے، ہمیشہ ناکام ہوا، کبھی نہ کر سکا. تو آخر میں کہا کہ اب انہیں زہر دے دیا جائے. جانتے ہیں مولا کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا علیہ. علی کا مؤنث بنا لیجیے علیہ. اس نے جب دیکھا نا کہ میرا بابا زہر کے زخم کی وجہ سے، اس لیے کہ جب زہر امام علی النقی علیہ السلام کے جسم مقدس میں داخل ہوا ہے تو اس نے کلیجے کو کاٹنا شروع کیا. مولا کا جسم زرد ہونے لگا، زرد رنگ کے بعد مولا کا جسم سبز ہونے لگا، سبزی مائل سے مولا کا جسم اقدس کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہونے لگا. یہ بیٹی مولا کے پاس بیٹھی تھی، مولا کی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو اپنے کپڑے سے صاف کرتی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا علی نقی الہادی، یہ آپ کی بیٹی علیہ کا نصیب تھا، مگر وہ حسین کی یتیمہ سکینہ کا مقدر تھا کہ اپنے بابا کے پیشانی کے زخم کے خون کو ہٹا نہ سکی. چادر جو سر پہ نہ رہی تھی، اگر چادر ہوتی تو یہ بیٹی آپ کے حسین ابن علی کے زخموں کے خون کو صاف کرتی. کبھی
کبھی مولا نقی ہادی کو دربار میں بلا کے کبھی شراب پیش کی جاتی تھی، کبھی گانے اور رقص کی پیشکش کی جاتی تھی۔ مولا فرماتے تھے کہ کبھی نہ میں نے نہ میرے آبا و اجداد کے قریب یہ خمر کی مصیبت و نجاست آئی ہے، ارے اسے ہم سے دور رکھے ملعون ہو نہ ہو۔ مولا علی النقی کو وہ منظر اس دربار کا یاد آ گیا ہوگا کہ جب شرابی کے دربار میں علی کی لاڈلی صابرہ بیٹی زینب کبریٰ آئی ہوگی، ارے ہر طرف بیٹھے ہوئے ارے یزید کے وزیر ہیں، ہاتھوں میں شراب کے جام لیے ہوئے ہیں، یا پھر وہ مصیبت علی نقی کی کہ جب دروازے پہ بغیر اجازت کے لاتوں سے پاؤں سے قدموں سے ٹھوکر لگا کے دروازے کو کھول دیا جاتا تھا، لعین گھر میں داخل ہوتے تھے، ارے مولا کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا ہادی، یہ دروازے کو ٹھوکر لگا کے کھول دیتے تھے نا، کسی کے پہلو پہ گراتے تو نہیں تھے، کسی کی پسلیاں ٹوٹی تو نہیں مولا آپ کے گھر کی۔ ہاں یہ مدینہ کا ایک گھر ہے جس کے دروازے کو جلتا ہوا دیکھیں گے مولا آپ کی نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی پسلیاں ہے مقدر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہمارے یہ آنسو، ہمارا یہ پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کو ایصال فرما دے۔ ماتم حسین برآمدگی ہے، تابوت آ رہا ہے اس کا۔ کا